اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہرے تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا۔ لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے۔ یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان۔ کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں۔ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کمنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں۔ تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہے، اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا۔ یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے، اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا، اسے شہر المبارکن بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار، اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب VIPs کا ماحول۔ کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے ہیں۔ عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں۔ تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخاری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان مبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غربا ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے۔ اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا، سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا۔ سچ بتانا، جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے، حالانکہ تو حقدار نہیں تھا، تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے۔ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے، تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز،